میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھی اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اگر اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اللہ سے معافی مانگ لو تو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ایسے عمل جب ہم سے ہو جاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے، تو پھر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے گناہوں کو مٹانے کا، جو اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل کر کے اپنے گناہوں کو مٹانے کی فکر کریں۔ یہ آیہ مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان لائے، جبکہ وہی حق ہے من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ جو بھی کوئی ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، کفر عنہم سیئات، تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے معاملات کو اصلاح فرما دیتا ہے، ان کے کام سنوار دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں ضرورت ہے جاننے کی کہ وہ اعمال کون سے ہیں جن سے ہمارے گناہ مٹ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ایمان لانا، اور پھر عمل صالح، نیک عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے۔ لام واللہ یہ بھی تاکید کی علامت، اور نون مشدد فعل کے آخر میں یہ بھی تاکید کی علامت، لَنُكَفِّرَنَّ، ہم ضرور بھی ضرور مٹا دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں مٹا دیں گے۔ فرمایا والا نجزینہم، پھر ہم ضرور بھی ضرور بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، اس عمل سے بھی زیادہ بہتر بدلہ دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ عمل انہوں نے کیا 50 نمبر کا، ہم انہیں 100 نمبر دے دیں گے، یعنی اس سے زیادہ ہم دیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایمان کے ساتھ تقوی، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اگر یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ صحیح طور پر ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، مٹا دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور ہم ان کو نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے، یعنی ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ تو گویا ایمان لانے کے بعد اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرنا، یہ بھی گناہوں کو مٹانے کا ایک سبب ہے۔ اور اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اے ایمان والو
इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, अगर तुम अल्लाह के साथ तकवा इख्तियार करो, यानी अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा कर लो, यजअल लकुम फुरकानन, तो अल्लाह तुम्हें हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत अता फरमा देगा कि तुम्हें हक़ और बातिल की जो फ़र्क है उसको अच्छी तरह जानने लग जाओ। व युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाहों से भी दरगुजर कर देगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व यग़फ़िर लकुम, और वो तुम्हें माफ़ कर देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। फ़ज़ल कहते हैं ज़ायद चीज़ को। एक है आपने एक मेहनत की उसका बदला मिला, और एक है उसके बदले के ऊपर कुछ और भी मिला। ये अल्लाह बहुत फ़ज़ल वाला है, यानी जितना आप अमल करते हैं अल्लाह उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें देता है, और वो फ़ज़ल वाला है। तीसरे नंबर पर गुनाहों को मिटाने का जो अमल है सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, पक्की और सच्ची और खालिस तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। असा रब्बुकुम अन युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। वयुदखिलकुम जन्नातिन, तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल कर दे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें बहती। अल्लाह हमारा खालिक है, हमारी नफ्सियात को अच्छी तरह जानता है। अल्लाह ने नक्शा खींच कर बताया जन्नत का कि ऐसे बागात जिनके नीचे से नहरें बह रही। ये खूबसूरत मनाजिर हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो अल्लाह कभी इस तरह की बात करके लालच देता है कि नेकी की तरफ आ जाए, और कभी जहन्नम के अज़ाब से डराता है ताकि हम गलतियों से बच जाएं। तो ये सच्ची तौबा करना और इस्तिग़फ़ार करना, ये भी, इससे भी अल्लाह गुनाहों को मिटा देता। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल अमलन सालिहा, मगर वो जो तौबा कर ले और अपने ईमान को ठीक कर ले, अपना अक़ीदा ठीक कर ले, व अमिल अमलन सालिहा, नेक अमल कर ले, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। बहुत बड़ी बात अल्लाह फरमा रहा है कि उनके गुनाहों को नेकियों से अल्लाह बदल देगा। इतना बड़ा ढेर जो गुनाहों का था, वो एक तो है गुनाह मिटा देना, यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। फरमाया वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। लिहाजा अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जब भी गलती हो, जब भी कोई गुनाह हो, फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह उस गुनाह को माफ़ फरमा देता। एक हदीस कुदसी है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह फरमाता है, या इब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी, कि ए इब्न आदम, तुम जब मुझे पुकारते हो और मुझसे उम्मीद रखते हो, गफ़रतु लक, तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, कर देता हूँ, अला मा कान फ़ीक, जितने भी तेरे गुनाह हैं सब के सब माफ़ कर देता हूँ। फला उबाली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इब्न आदम, ए इब्न आदम, लव बलगत ज़ुनूब का अनान सवा, अगर तेरे गुनाह इतने हो जाएं कि आसमान को छूने लग जाएं, यानी पूरी ज़मीन भर कर तो गुनाह कर ले, और फिर फरमाया सुम्मस्तग़फ़रतनी, उन गुनाहों के बाद सिर्फ़ एक दफ़ा तो मुझसे बख्शिश मांग ले, गफ़रतु लका वला उबाली, मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और फरमाया या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि ख़ताया, पूरी ज़मीन भर कर भी तू गुनाह लेकर आ जाए, ज़मीन भर कर भी गुनाह लेकर आ जाए,
تو بھی فرمایا ثم لقیتنی، پھر تو میرے پاس اس حالت میں آئے کہ لا تشرک بی شیئا، بس یہ ایک بات ہے کہ تو میرے ساتھ شریک بنانے والا نہ، شرک کرنے والا نہ ہو۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اس کے برابر جتنے تیرے گناہ ہوں میں اس کے برابر تجھے بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، استغفار، توبہ، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے گناہوں کو مٹانے کا۔ چوتھے نمبر پر مکمل وضو کرنا صحیح طریقے کا۔ من توضأ فأحسن وضوءه فأحسن الوضوء، جو بھی وضو کرے اور وضو اچھے طریقے سے، جلدی جلدی کوئی حصہ خشک ہے اور کچھ تر، یہ نہیں، اچھے طریقے سے جو تقاضا ہے وضو کا وہ کرے۔ خرجت خطاياه من جسدہ، تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ حتی تخرج من تحت اظفارہ، اگر کوئی اس کے ناخن کے نیچے یعنی چھپی ہوئی جگہ میں بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی نکل جاتے ہیں، یعنی مکمل گناہ اس کے، یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ مٹا دیتا ہے وضو کرنے سے، صحیح طریقے سے وضو کرنے سے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ این سیکنڈوں میں وضو کر لیتے ہیں، نہیں، ہر عضو 3 مرتبہ دھویا جائے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ ایک دفعہ دھونے سے ہو جاتا ہے، اب آدھا دھویا ایک دفعہ، آدھا پھر دوسری دفعہ، یہ ایک ہی دفعہ ہے، یعنی مکمل 3 دفعہ دھویا جائے ہر عضو جو وضو کے اعضاء۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے، اس کے نتیجے میں اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر مساجد کی طرف چل کر آنا، وضو کیا گھر میں اور مسجد چل کر آئے، یہ بھی گناہوں کا مٹانے کا، گناہوں کے مٹانے کا سبب ہے۔ فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم مشى الی بیت اللہ من بیوت اللہ، پھر وہ اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، فرمایا لیقضی فریضۃ من الفرائض، کوئی بھی اللہ کا فرض پورا کرنے کے لیے، فرض نماز پڑھنے کے لیے، کانت خطوتاہ احداہما، تو وہ جو 2 قدم اٹھاتا ہے، ایک ان دونوں میں سے تحط خطیئۃ، اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، والاخری، دوسرا قدم ترفع درجۃ، اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے، ایک درجہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت۔ لہذا گھر میں وضو کر کے فرض نماز کے لیے اگر کوئی چل کر مسجد میں آتا ہے تو یقیناً اللہ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دے، ویرفع بہ الدرجات، اور درجات تمہارے بلند ہو جائیں، کیا وہ بات نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 اسباغ الوضو علی المکارہ، یعنی ناپسندیدگی کے وقت، ٹھنڈا پانی ہے وضو کرنے کا دل نہیں کر رہا، ناپسندیدگی کے وقت مکمل طور پر وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، زیادہ سے زیادہ قدم چل کر مسجدوں کی طرف آنا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں ہی بیٹھ جائے انتظار کرنے کے لیے، نہیں، اس کے مائنڈ میں ہے یہ ظہر کی پڑھ لی ہے، اب میں نے عصر کی پڑھنی ہے، جب یہ مائنڈ میں ہوگا تو کبھی وہ نماز لیٹ نہیں ہو۔ تو اس لیے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اگر مسجد میں بیٹھ کر بھی کرے تو فارغ ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اپنے کام میں بھی چلا گیا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے، یقیناً اللہ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم، یہی اصل جہاد ہے، یہی اصل جہاد ہے۔ تو میرے بھائیو، 6 نمبر پر 5 نمازیں، 5 نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں تو یہ بھی اللہ اکبر گناہوں کو مٹانے کا سبب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
अस्सलावातुल खम्स वल-जुमुअतु इलल जुमुअह, 5 नमाज़ें और एक जुमे से दूसरा जुमा, यानी हर नमाज के बाद दूसरी नमाज, फिर हर जुमे के बाद दूसरा जुमा, व रमज़ान इला रमज़ान, और एक रमज़ान के बाद दूसरा रमज़ान, जितना भी दरमियान में जो टाइम होता है, मुकफ़िरातुन, ये जो दरमियान में किए हुए गुनाह अगली नमाज पढ़ने से, अगले रोज़े रखने से, अगला जुमा पढ़ने से, ये अल्लाह दरमियान वाले गुनाह माफ़ करवा दे। ये फरमाया मुकफ़िरातुम मा बैनहुन इज़ा तनबल कबाइर, शर्त ये है सगीरा गुनाह तो अल्लाह ऐसे ही माफ़ कर देगा, अलबत्ता कबीरा गुनाह तौबा से माफ़ होते हैं, वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने से माफ़ होते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था मस्जिद में, एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझ पर हद नाफिज कर। तो इतनी देर में नमाज का वक़्त हो गया, हम सब ने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर आ गया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे गुनाह हो गया है तो मुझे आप पाक कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अलैसा क़द सल्लैता माना, तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? वो कहने लगा, जी पढ़ी तो है। आपने फरमाया, फ़इन्नल्लाह क़द गफ़र लक ज़ंबक, अल्लाह ने तेरे गुनाह को माफ़ कर दिया। सजदे में कितनी दफ़ा, रुकू में कितनी दफ़ा इस्तिग़फ़ार किया, हाँ, 2 सजदों के दरमियान अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ा, रब्बि अग़फ़िरली पढ़ा, और तशहुद में कितनी बड़ा इस्तिग़फ़ार हो गया। तो नमाज के बाद अल्लाह जो उस नमाज से पिछली नमाज के बाद के गुनाह हैं माफ़ फरमा देते। कितना अल्लाह मेहरबान है। सिर्फ शर्त यह है कि कबीरा गुनाह अगर हो जाए, वो सब जानते हैं कबीरा गुनाह वो होता है जिसका अल्लाह ने वाज़ेह ना करने का हुक्म दिया, चोरी नहीं करनी, ज़िना नहीं करना, ग़ीबत नहीं करनी। तो ये वो गुनाह जिसको अल्लाह ने वाज़े तौर पर, नबी ने वाज़े तौर पर मना किया है, वो कबीरा गुनाह, उससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर हो जाए तो फिर अल्लाह से लाजिमन तौबा करनी चाहिए। इसी तरह 7वें नंबर पर अज़ान के बाद जो दुआ मसनून है, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जी, जब भी कोई मुअज़्ज़िन को अज़ान देता हुआ सुने, उसके बाद ये दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल इस्लाम दीनन। उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। लिहाजा जब भी अज़ान सुने तो अज़ान के बाद की दूसरी दुआ वो भी मसनून है, और फिर ये भी पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। 8वें नंबर पर देखें, फरिश्ते जब आमीन कहते हैं सूरह फातिहा के बाद, तो उसके साथ आमीन कहने वालों के भी गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाते हैं। फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत, इज़ा अम्मन अल इमाम फ़अम्मिन, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइका, जिसका आमीन कहना फरिश्तों की आमीन के साथ है, हो गया, ग़ुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। बुखारी में भी और मुस्लिम में भी ये रवायत मौजूद। यानी जब वो आमीन कहे तो तुम भी साथ आमीन कहो। मालूम होता है कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं उसके बाद, और जब आप भी आमीन कह रहे हैं फरिश्तों के साथ साथ, तो अल्लाह इसके नतीजे में आपके गुनाह माफ़ फरमा दे। 9वें नंबर पर इमाम के पीछे जब क़ौमा किया जाता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द या सिर्फ लकल हम्द, ये पढ़ना ये भी गुनाहों को मिटाने का ज़रिया है। इज़ा क़ाल अल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे, फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। एक रवायत दूसरी में है कि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, उसके बारे में अलग हदीस है कि आप फरमाते हैं कि मैंने 30 से ज़्यादा फरिश्तों को देखा
کہ کون اس کو پہلے اللہ کے پاس پہنچائے، یعنی یہ الفاظ جس نے کہے تھے یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ خیر، تو یہاں ربنا لک الحمد کہنے سے بھی اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر 10ویں نمبر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ آپ ایک دن میں پڑھ لیں تو بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم، ایک دن میں 100 مرہ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ اس کے گناہوں کو حطت عنہ خطایاہ وإن کانت مثل زبد البحر، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بخاری کی بھی یہ روایت ہے اور مسلم کی بھی۔ اسی طرح 11ویں نمبر دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیں کون ہے جو یہ کہے جی مجھ سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہم میں سے ہر ایک گناہ گار، بس ضرورت ہے گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کی۔ بس اگر آپ یہ دعائیں ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اللہ گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو 10 گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر، اور 100 نیکیاں اللہ دیتا ہے، 100 گناہ معاف کرتا ہے، اور شام تک شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء، یہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھتا۔ اسی طرح 12ویں نمبر مختلف تسبیحات، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما علی الارض رجل، زمین پر کوئی آدمی بھی یقولو یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ولو کانت مثل زبد البحر، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر، سمندر کی جھاگ بہت زیادہ ہو تو اس کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دے۔ تو لہذا یہ تسبیحات لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ ہمیں اکثر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا چاہیے۔ 13ویں نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بھی رمضان کے روزے رکھے اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے، بدعتی مشرک نہ ہو، بد عقیدہ نہ ہو، اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے روزہ رکھے، واحتسابا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جتنے گناہ پہلے اس نے کیے ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم کی یہ روایت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کے بھی اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ اسی کے ملتے جلتے الفاظ، من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر میں بیداری کرتا ہے، قیام کرتا ہے، وہ ایمانا واحتسابا، اپنے ایمان کو ٹھیک کر کے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے، اور اللہ سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ اعمال ہیں جن کو کرنے کے نتیجے میں آپ کے ہوئے جو گناہ ہیں آپ سے ہوئے وہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح 15ویں نمبر پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس سے بھی اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ، کہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے اللہ سے ان یکفر السنۃ التی قبلہ، جو اس سے پچھلا سال گزرا گناہ ہوئے
وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ واللتی بعدہ، اور جو اگلا گناہ آئے گا، اگلا سال آئے گا اور گناہ ہوں گے، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو، جب حاجی لوگ یوم میدان عرفات میں ہوتے ہیں، یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، تو ہمارے ہاں کیونکہ 9 ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھنا چاہیے لازماً، اور اگر یوم عرفات کا فرق بھی ہو جائے تو اگر آپ اس دن بھی روزہ رکھ لیں جب وہ یوم عرفات میں میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، تو حاجیوں کو تو یہ روزہ رکھنا منع ہے، باقی لوگوں کو یہ روزہ رکھنے کا یہ فضیلت بتائی گئی ہے، تو یہ 2 روزے رکھ لیں تو زیادہ بہتر۔ ویسے یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا لازماً رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اب ہمارے پاس ٹیلی ویژن آ گئے، فون آ گئے، اور یہ پتہ چل گیا کہ آج یوم عرفات کے میدان میں آج، جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو 9 ذی الحجہ ہی کو رکھا جاتا۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ 9 ذی الحجہ کو رکھنا چاہیے جی۔ اسی طرح حج بیت اللہ کرنا 17ویں نمبر، یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ 16ویں نمبر پر فرمایا۔ یہ آپ سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا ثواب ہے، تو آپ نے بتایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ۔ 17ویں نمبر پر حج بیت اللہ کرنا، اس سے بھی اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جو حج کرے کوئی بےہودگی نہ کرے، کوئی گناہ کے کام نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اس دن جنا کہ کوئی گناہ نہیں، ایسے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت۔ اسی طرح 18ویں نمبر پر عمرہ کرنا، یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ، ایک عمرہ کر کے پھر اگلا عمرہ پھر کرنا، کفارۃ لما بینہما، درمیان میں جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت۔ اور 19ویں نمبر پر خفیہ طور پر صدقہ و خیرات کرنا، دکھلاوا نہیں، خفیہ طور پر صدقہ و خیرات کرنا۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم صدقات کو اس نیت سے ظاہر کرتے ہو کہ دوسرے بھی مجھے دیکھ کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم انہیں چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، غریبوں کو جو دے رہے ہو چھپا کر دو۔ حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ، یعنی پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے دیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ زیادہ بہتر ہے ظاہری صدقہ کرنے سے، یہ خفیہ صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ کو خوب خبر ہے کہ جو بھی تم عمل کر رہے۔ اسی طرح 20ویں نمبر پر آزمائشوں، تکلیفوں اور مصیبتوں میں اگر صبر و تحمل سے کام لیا جائے تو بھی اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سن لیجئے، ما یصیب المسلم من نصب، کسی مسلمان کو اگر کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے، ولا وصب، کوئی بیماری پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتا ہے، کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتی الشوکۃ التی یشاقھا، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا چبھا ہے اور اس سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اگر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ شرط ہے کہ گناہوں پر صبر کرنا، تکلیفوں پر، مصائب پر، مشکلات پر، بیماری پر صبر کرنا، یہ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 21ویں نمبر پر برائی کے بعد نیکی کرنا، کوئی گناہ ہو گیا
اور اس کے بعد فوراً نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی کوئی بھی آپ نے گناہ کیا پھر آپ نے نیکی کی تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں پر بھی ہے جس حالت میں بھی ہے اللہ سے ڈر کے رہ۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر، تمحوها، پھر وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش، لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات کرو، احترام کے ساتھ بات کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش، یعنی لوگوں کے ساتھ کلہاڑے مار باتیں مت کرو، تکلیف دینے والی گفتگو مت کرو۔ یعنی یہ جس وہ مومن نہیں ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو، لا یؤمن، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے، جو بد اخلاق ہے، بد اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اسی طرح 22ویں نمبر پر بوقت ملاقات مصافحہ کرنا، جب ملیں دو مسلمان تو آپس میں مصافحہ کریں، اس سے بھی اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ما من مسلمین یلتقیان، جو بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں فیتصافحان، وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، صفحہ کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور مصافحہ کہتے ہیں دو ہتھیلیوں کا ملنا، اور وہ ایک ہاتھ سے ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، ہاں جی ناجائز ہے اگر دوسرا ہاتھ لگایا جائے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسنون طریقہ ایک ہاتھ سے ہی مصافحہ کرنے کا۔ تو جو بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، وہ آپس میں جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ 23ویں نمبر پر گناہ کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا گناہ کے کفارے کے لیے، یہ بھی طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ ما من رجل یذنب ذنبا، کوئی بھی بندہ ہے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یذنب ذنبا، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو فرمایا وہ ثم یقوم، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، ویتطہر، وضو کرتا ہے، ثم یصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے، کم از کم 2 رکعت وہ نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ الا غفر اللہ لہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اسی طرح 24ویں نمبر پر کفارہ مجلس کی جو دعا ہے، یہ بھی اللہ اس سے بھی پڑھنے سے بھی گناہوں کو معاف کر دیتا۔ سبحانک اللہم، جب بھی آپ کسی مجلس سے اٹھنے لگیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں کفارۃ لما یکون، جو بھی اس مجلس میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس مجلس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح 25ویں نمبر پر مجالس ذکر میں بیٹھنا، یہ 25ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، درود پڑھنا کثرت سے، یہ بھی آپ کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ بہا 10 صلوات، اللہ اس پر 10 رحمتیں کرتا ہے، وحط عنہ 10 خطیات، اور 10 گناہوں سے درگزر کرتا ہے، ورفع لہ 10 درجات۔ یہ صحیح جامع میں حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرما۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے نتیجے میں بھی اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح مجالس ذکر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، یعنی
اس سے بھی اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ان للہ ملائکۃ، اللہ کے کچھ فرشتے خاص ہیں، یطوفون فی الطرق، وہ راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، جو ذکر کی محفلیں لگا کر بیٹھے ہوں، یہ وہ والا ذکر نہیں ہے اللہ اللہ اللہ، یہ وہ والا ذکر نہیں ہے، اللہ رسول کی باتیں اکٹھے ہو کر کر رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ ساری مجلسیں ذکر کی مجلسیں ہوتی۔ تو فرمایا وہ جو بھی ایسے ہے، وہ فرشتے انہیں جب دیکھتے ہیں، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب کچھ لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تنادوا، تو یہ انہیں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں حلوموا الی حاجتکم، ادھر آؤ جس چیز کے تم متلاشی ہو، یہ ادھر ہے جس چیز کے تم متلاشی ہو، ادھر آؤ۔ فَيُحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ، وہ فرشتے خاص فرشتے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ آسمانوں تک وہ ان کو ڈھانپے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ ان سے پوچھتا ہے کس حالت میں پایا، تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریف اور بزرگی بیان کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر دیکھا ہوتا، تو فرشتے کہتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ ذکر کرتے، اس سے زیادہ تجھے یاد کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ تو فرشتے بتاتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے جنت مانگتے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں فرشتے کہ نہیں۔ تو اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا صورتحال ہوتی؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں پھر زیادہ شوق سے جنت کی طرف زیادہ شوق کرتے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ زیادہ دور بھاگتے، یعنی جہنم سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتے۔ یہ ساری باتیں یعنی جب ہو جاتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہم، کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اب فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو کسی کام سے ویسے آیا تھا بیٹھ گیا، اس کا کسی اور سے کام تھا ویسے بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور فرمایا کہ جو اس قوم کے ساتھ بیٹھتا ہے، ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو کبھی میں مایوس نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پہلے تو ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان گناہوں کو مٹانے کی یہ عمل کر کے، یہ 25 میں نے عمل آپ کو بتائے ہیں، ان اعمال کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو مٹائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔